everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Brilliant Faces with Dr. Sadia Surkhan. I'm Dr. Sadia, and joining us today from Maryland, USA is designer Bashir Ahmed. तो वालेकुम। Assalamu alaikum Bashir, कैसे हो आप? कैसी? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। Bashir Ahmed is the CEO of Casabella, which is based in Lahore. He graduated from the National College of Arts Lahore with a bachelor's degree in design. He was my senior. How are you? जी जी, साइकिल बिल्कुल ठीक। और अभी आपसे बात हुई थी तो मैंने मेंशन किया था कि मैं आपको कितने दिन के बाद देख रहा हाँ, और आपने ये भी कहा था मैं हूँ। वैसी हूँ which हाँ, is very वैसे ही। kind of you. Thank you. ये जो कंपनी है ये मेरी मदर ने फाउंड की थी इन 1977। मैंने हाँ, फैब्रिक का बिजनेस शुरू किया था इन 1991 after I graduated with the same name. So the ठीक। furniture business was always there since हम्म 1977 and it was started by my mother. और the fabric side I started in 1991 क्योंकि मेरी expertise टेक्सटाइल में थी तो उसके बाद मैंने ये शुरू किया था काम। ठीक, lovely. तो मैं Okay. ये क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि मैं फाउंडर हूँ तो। That means मेरा एक normal question होता है to ask everyone कि आपने talent कहाँ से inherit किया? तो it was your mother, right? हाँ, कह उनका सकते हैं interest था, बिल्कुल। है ना? हाँ, टैलेंट हाँ। इतना है तो नहीं वैसे, पर जो भी है वो इनहेरिट ही किया होगा। हाँ। Now you're just showing a lot of humility because we both know कि talent काफी है और ठीक ठाक है। अच्छा, तो बशीर अब आप हमें बताएं, कुछ शेयर करें कि आपके growing up years कैसे थे? When you were growing up, did you start drawing? Were you interested in art? How did you actually move towards NCA finally? अच्छा, इसमें आपको मैं काफी डिसअपॉइंट करूंगा। हम्म। आ, मैं एक्चुअली मतलब फर्स्ट ईयर 8 इयर्स आई वाज इन एचएसएन कॉलेज। ठीक। और बहुत नकमा स्टूडेंट था, मतलब क्यों? ऑलवेज लाइक हम्म। लास्ट 5 में आता था। अच्छा। तो ये है कि उसके बाद मैं अहमदाबाद चला गया हॉस्टल में, लाइफ 2 साल हम्म उधर गुजारे। हम्म तो उधर मेरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई क्योंकि टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की मेरे पे। हम्म। तो अब ये है कि आर्ट का फ्रैंकली मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। अच्छा। मुझे पता भी नहीं था आर्ट क्या होती है। हम्म और एनसीए में भी मैं इस उससे आया हूँ कि मुझे पता चला कि एनसीए सेकंड डिवीजन वालों को भी एडमिट कर लेती है, एडमिशन दे देती है। बाकी हम्म तो ये जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, उसमें तो यू हैव टू बी ऑन द टॉप ना टू गेट एडमिशन। हम्म बट इट्स एनसीए का ये था कि आपको सेकंड डिवीजन। मैंने फिर अपने पेरेंट्स को बताया मुझे तो शौक ही आर्ट का है, तो हम्म इसलिए मैं तो एनसीए जाना चाहता हूँ। हम्म। तो अब फिर मैंने अलहमरा आर्ट सेंटर में शायद क्लासेस होती थी जहाँ आपको ड्राइंग देख सका, वहाँ मैंने राइट। फिर 2 साल लगाए और ड्राइंग सीखी। और ठीक। उसके बाद आई गॉट इनटू एनसीए। अच्छा। एनसीए आके फिर मैं चेंज हुआ, मुझे फिर लगा कि हाँ मैं सही जगह आ गया हूँ। हम्म तो वैसे मेरा कोई आर्ट से लगाव नहीं था पहले। हम्म मैं कहूँ ना कि हम्म। मैं हर जगह ड्राइंग करता था, जमीन पे भी ड्रॉ करता था, दीवार पे भी करता था, वो कहीं नहीं राइट। करता, कुछ भी नहीं करता था। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो ग्रोइंग अप इयर्स आपके लाहौर में थे शुरू में? जी जी, शुरू से लाहौर में हम थे। हम हम्म लाइक आफ्टर पार्टीशन मेरे पेरेंट्स मूव टू लाहौर, मॉडल हम्म टाउन में मूव हुए। हम्म और उधर ही वही घर है अभी तक हमारा, बस सिर्फ ये कि उस घर को डिमोलिश करके एक नया बना लिया, पर वही जगह है जहाँ हम रह रहे हैं। तो मैं अपनी पैदाइश से अब तक उधर ही हूँ। 1967 से अब तक हम लाहौर में ही हैं। बीच ठीक। में मूव होता रहा हूँ, कनाडा मूव हम्म हो गया, यूएसए मूव हो गया, पर हम्म। प्राइमरी लाहौर के ही हैं। ठीक है। और एबटाबाद कैसे एंड अप किया आप? एबटाबाद अगेन एचसन वालों ने फिर आखिर में कह ही दिया कि ये इसको हम निकाल देंगे ओह स्कूल नो। से। तो फिर मैं उनका फिर? हाँ एक करे चलिए हॉस्टल में फिर हाँ 2 साल लगा लेते हैं, शायद उधर इम्प्रूव हो जाए। और वो हम्म इट डिड वर्क आउट। मैं हम्म। मेरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई, मेरे ग्रेड्स ठीक हो गए, मुझे फोकस करना आ गया। तो हॉस्टल लाइफ से ये फ़ायदा हुआ था। फिर हैदराबाद इसीलिए गया था कि मेरे कजन्स वगैरह पहले गए थे उधर, हम्म और अब स्कूल अच्छा था। तो हम्म। इट डिड इम्प्रूव। तो होता है ना कि चेंज से कभी कभी आदमी ठीक हो जाता है, तो वो हम्म। मेरे साथ वही हुआ कि मेरी ठीक। कोई बेहतर पढ़ाई में बेहतर हो गया था। ठीक है। और गेटिंग अवे फ्रॉम होम उसका क्या कुछ हुआ? बहुत बुरा इन्फ्लुएंसर से? लगता था, हम्म बहुत बुरा लगता था वैसे शुरू जाते जाके तो।
آپ کو پتا ہے نا ہاسٹل میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی لائٹس آف ہوتی ہے تو ایک دم سسکیوں کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں ارد Oh گرد سے، سارے رو no. رہے ہوتے ہیں اچھا. کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، مطلب ہاں. 10 12 سال 14 سال کی عمر میں آپ ہاسٹل میں آ جائیں تو، پر یہ ہے کہ پر عادت پڑ جاتی ہے پھر، تو ہوں. یہ ہے کہ اس کے بعد اوکے، مطلب 2 سال کافی چینج تھا اور انجوائے بھی کیا، ہوں. دوستیاں بن گئیں کیونکہ ایک کمرے میں 9 10 لوگ ہوتے ہیں، آپ سب سے دوستی ہو جاتی ہے، پھر ساتھ والے کمرے والوں سے دوستی ہو جاتی ہے، تو ہوں. پھر وہ ہاسٹل لائف کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے، وہ ہوں. ابھی تک ہے، دوست ابھی تک ملتے ہیں، تو ہوں. یہ ایک فائدہ ہوا۔ اچھا، پھر وہاں سے آپ نے کیا میٹرک کیا؟ جی جی، میٹرک کیا، اس کے بعد میں ہوں. نے آئی کیم بیک ٹو لاہور، پھر یہاں ہوں. سے ایف ایس سی کر کے پھر آئی گاٹ ان ٹو این سی اے۔ اچھا، اور ایف ایس سی کہاں سے کی؟ یہ لاہور میں ہی ایک اسکول ہے، ڈویژنل پبلک اسکول ماڈل ٹاؤن میں، گھر کے پاس ہی تھا، ہوں. تو وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی تھی۔ ٹھیک، اور ایف ایس سی تو پھر سائنس کے سبجیکٹس لیے اس میں؟ جی 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 جی، سائنس کے ساتھ کی تھی، ہوں. پر یہ کہ مطلب اس وقت یہ کہ میں تھوڑا سا پڑھائی میں بہتر ہو گیا تھا، تو یہ کہ گریڈز بھی صحیح آ گئے تھے، تو ہوں. آرام سے پاس ہو گیا۔ ہوں. تو ارادہ تو یہ تھا کہ میں کوئی باہر جا کے پڑھوں، پر ہمارے اس وقت کوئی افورڈیبلٹی نہیں تھی کہ ہوں. میرا ایک بھائی، 2 بھائی پہلے پڑھ رہے تھے باہر، اچھا. تو میرا تیسرا کو تو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ باہر پڑھیں، تو پھر این سی اے واز دا بیسٹ آپشن۔ وہی میں نے ہوں. بتایا نا کہ اس میں مجھے داخلہ مل گیا، تو ٹیلنٹ کے اس چیز، بیسس پہ ہوتا ہے نا اس میں، سو دے ڈونٹ کیئر کہ آپ کے باقی مارکس کس طرح کے آئے ہیں، اور یا ہاں کین یو ایکچولی ڈرا ناٹ. ہوں. ڈرا میں میری دیکھیں نا، میری ڈرائنگ سکلز نا جو ریئلسٹک ڈرائنگز ہوتی ہیں ہوں. وہ بالکل بہت خراب ہے، ابھی بھی خراب ہے، اور وہ اس میں تو نہیں، پر مجھے آئی ڈونٹ نو کیا ان کو نظر آیا، پر آئی گاٹ ان، تو بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس کسی طرح اللہ کا فضل ہی ہوا کہ میں ہوں. ایڈمیشن مل گیا مجھے۔ چلیں، اچھا ہوا، ہو گیا ہے نا. ہاں. اچھا، آپ کے فادر کیا کرتے تھے؟ فادر مطلب ان کی کوئی لینڈز تھیں، ہوں. مطلب انسیسٹرل لینڈ تھی، اس پہ ہوں. وہ ادھر جاتے تھے، اور تھوڑا سا ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتے تھے، پر اس سے کوئی اس زمانے میں کوئی آمدن خاص نہیں ہوتی تھی کہ وہ فیملی کو پاکے لاہور میں سپورٹ کر سکے، ہوں. تو ہوں. اس وجہ سے پھر میری مدر نے مجبوراً کام شروع کیا گھر سے، فرنیچر اچھا. کا، تو ٹھیک. وہ پھر آہستہ آہستہ ان کا کافی اچھا ہو گیا کام، کافی محنت کرنی کرتی تھی، ہوں. تو پھر یہ ہے کہ گھر سے کام فرنیچر کا شروع کر کر کے پھر وہ اس وجہ سے پھر ہم ایون افورڈ کر سکے کہ ہم ایچسن کالج میں 4 بھائی پڑھیں، تو ورنہ تو افورڈیبلٹی تھی نہیں کہ ہم پڑھائی کر سکیں فرام دا انکم وی آر گیٹنگ فرام آور فادر، تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد بچوں نے باہر بھی ایجوکیشن لی، وہ بھی ہوں. انہی پیسوں سے کما کے انہوں نے باہر بھی پڑھایا، ہوں. تو دیٹس یہ شروع میں تو ونڈرفل. ہوں. اسٹرگل کافی تھی، ہوں. تو اس وقت تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ چاہے ایک اچھے ایریا میں رہ رہے ہوں، پر پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کی آمدن بہت کم ہوتی ہے، ہوں. اب ہوں. ماڈل ٹاؤن آپ افلوئنٹ ایریا ہے، پہلے نہیں، پہلے بالکل. بھی تھا، ہوں. تو پر یہ ہے کہ اس وقت تو نہ پراپرٹی کی قیمتیں ہوتی تھی کہ وہ بیچ کے کچھ لے لے، تو پھر یہی سوچا کہ میری مدر نے کہ وہ خود شی شوڈ اسٹارٹ ورکنگ آلسو، تو پر وہ جب ہوں. انکم ایڈ ہونا شروع ہوئی تو اس سے پھر ہمارے کافی حالات بہتر ہو گئے۔ ہوں. انہوں نے کب شروع کیا؟ آپ کہہ رہے تھے انہوں نے 70s؟ 74 میں میرے خیال میں فرسٹ ٹائم جب یہ اسلامک کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، بالکل. پاکستان میں ہوتی جی، رائٹ. اس وقت انہوں نے نا ہیڈ آف اسٹیٹس آ رہے تھے تو ان کے لیے سامان کچھ دیا، تو ادھر سے پھر نام شروع ہو گیا، فرنیچر سپلائی کیا وہ، تو پھر اس کے بعد پھر سلولی لائک پک اپ کر گیا، اور پھر یہ ہے کہ میں ہمیشہ ورک ٹل 94 95 تک کام کیا، پھر میرے چھوٹے بھائی نے ٹیک اوور کر لیا ان کا بزنس۔ اچھا، تو آپ لوگ کتنے بھائی ہو؟ ہم 4 بھائی ہیں جی۔ 4، ماشاء اللہ. اوکے. ہوں۔ اینڈ آپ ہو اس بزنس میں، چھوٹے بھائی بھی ہیں جی اور جی، بڑے؟ چھوٹا بھی ہے میرا، ایک سب سے بڑا بھائی ہے، وہ بھی وہ اسلام آباد میں اس کی آؤٹ لیٹ ہے، وہ اس کا وہ کرتا ہے، جو چوتھا بھائی ہے وہ وکیل اور باہر ہے۔ سے پڑھ کے وہ آئے تو پھر سیٹل ادھر ہی ہو گئے، واپس آ گئے؟ ہاں ہاں، ہم سارے باہر گئے ہیں،
हम्म मतलब मैं तो तकरीबन 16 साल बाहर रहा हूँ, पर हम्म। सारे ही वापस आ गए हैं पाकिस्तान में। तो बाहर आप गए अमेरिका, वो कब गए और देखिए, मैं 99 में, 98 के एंड में हम्म। आई वेंट टू कनाडा। अच्छा। तो उस वक्त कनाडा का नहीं था कि सारे वीजे, मतलब वो इमिग्रेशन दे हाँ रहे हाँ थे हाँ, किस, इजीली दे रहे थे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। इजीली दे रहे थे, तो मैं हम्म। भी उसी उसको फॉलो करके ना कनाडा चला गया। ठीक। और आई वॉज देयर टिल 2005। तो अच्छा। उधर भी मैं यही काम करता था, टेक्सटाइल का। और फिर ये कि घर में रेनोवेट करके उनको सेल करता था। वो 3 4 साल 5 साल काम किया, अच्छा काम था। तो ये है कि उसके बाद आई गॉट मैरिड, सो आई केम बैक टू पाकिस्तान। फिर मैं तकरीबन 7 साल पाकिस्तान रहा हूँ। उसके बाद वी मूव टू यूएस, एंड देन आई वाज इन, मतलब अब यूएस में ये है कि 2012 से लेके 21 तक तो फुल टाइम उधर थे। उसके बाद फिर मैं अब आता जाता रहता हूँ, दोनों जगह काम है मेरा। एक ये भी काम है कि मैं पाकिस्तान में कुछ कंपनीज हैं, उनको सोर्सिंग करके देता हूँ इंटीरियर प्रोडक्ट्स। ओके। इंटीरियर प्रोडक्ट्स, उसमें आर्ट वर्क भी आ जाता है। हम्म और जिस तरह नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, हम्म उनके पास वो इतनी नो हाउ नहीं होती कि क्या हम्म चीज़ नई है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या डिज़ाइन अच्छी है। हम्म। इसी तरह टेक्सटाइल इंटीरियर, तो यूएस से मैं सोर्स करता हूँ के लिए प्रोडक्ट्स, और फिर शिप करता हूँ पाकिस्तान में अच्छा। और दुबई में भी। और हम्म। तो ये प्राइमरी मेरा ये काम है यूएस में। और बच्चे, उनका कुछ बताओ, कितने हैं? बच्चे जी मेरे 3 हैं। अच्छा। और मेरी बेटी है, वो 9 साल की है। हम्म। और फिर उसके बाद एक बेटा मेरा 15 साल का है, और एक बेटा 17 साल का है। माशाल्लाह। 2 बेटे हैं और एक बेटी है। हम्म। तो मेरी उम्र से लग रहा होगा कि ये मैं ग्रैंडफादर होना चाहिए, पर मैं आई गॉट मैरिड लेट, तो अच्छा। इसलिए बच्चे मेरे छोटे हैं अभी। और आपकी वाइफ, इज शी आल्सो असिस्टिंग यू विद द बिजनेस, इज शी और इंटरेस्टेड? पहले पहले करती थी, हम्म जब यूएस में होते थे उस वक्त तो साथ, मतलब हम इकट्ठे ही सारा आधा आधा काम, वो आधा वो करती थी, आधा मैं हम्म करता था। हम्म। पर अब आके पाकिस्तान में आके नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। पर यूएस में या दोनों हम सर इकट्ठे ही काम करते थे। हम्म। बल्कि बिजनेस भी मतलब उसके नाम से ही है। तो ये है कि जब इधर होते थे तो शी यूज टू लाइक हेल्प मी आउट, किया मतलब आधा वो करती थी, आधा मैं, मतलब या मैं हेल्प करता था या वो हेल्प करती थी। तो इकट्ठा ही हम्म। काम था हमारा। तो इज शी आल्सो एन नहीं आर्टिस्ट? नहीं, नहीं नहीं, उसका, पर ये है ना कि जो पब्लिक डीलिंग वगैरह और हाँ, अच्छा। अकाउंट्स एंड अदर थिंग, शी वाज रियली गुड इन लाइक पब्लिक डीलिंग इधर यूएस ओके। में, मतलब। तो वो सारा वो करती थी। अब बाकी जो ये डोंकी वर्क होता है और डिजाइन सिलेक्शन, ये हम्म मेरा काम होता था। जो मुझे चीजें अच्छी नहीं लगती, लिखना लिखाना, वो सारा वो कर लेती थी। हम्म। और बाकी काम मैं कर लेता था, जो मेरे शौक का काम है। तो चलो, अब सारा दैट्स मुझे लवली। आप खुद सारा कर रहे खुद हो? कर, अब खुद करना करता हूँ, बहुत बुरा वो मिस करता है बंदा कंपेनियनशिप के जी। जब साथ वाइफ भी काम कर रही हो तो हर जगह साथ जाना, तो एक दोस्ती भी हो जाती है, ज्यादा क्लोजनेस भी हो जाती है कि काम में भी साथ हम्म हर चीज खुद कर रहे हैं। हम्म। तो वो फिर मैं मिस करता हूँ। और बच्चे जो हैं, उनको है आर्ट में इंटरेस्ट? देखिए, अब मैं अपना एक्सपीरियंस देखूं तो कोई, हम्म आपको खुद पता नहीं होता कि आपके कोई हिडन टैलेंट क्या है। मैं बता रहा हूँ ना कि 18 साल 20 साल से पहले मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था आर्ट में। पर हम्म हो सकता है शायद हो मेरे में टैलेंट हम्म इसमें, हम्म पर कभी मैंने एक्सप्लोर ही ना किया हो, तो कुछ हम्म कह नहीं सकते। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे नेफ्यू है, हम्म बिजनेस उसने स्टडी किया, सब कुछ किया, पर हम्म उसमें एक टैलेंट था आर्ट का। अब वो बिजनेस कर स्टडी करके, इकोनॉमिक्स स्टडी करके कनाडा से आया। हम्म यहाँ आके उसने वही गॉट बैक टू द लाइक ड्राइंग करना शुरू की, और उसने एक अपना खोला अपैरल का बिजनेस, विच इज डूइंग वेरी वेल, रास्ता के नाम से। अच्छा। तो कुछ कह नहीं सकते कि किसी का किस चीज में टैलेंट है। वो तो अब जब आप आते हैं उस फील्ड में, तो फिर आपको पता चलता है मैं तो ये हूँ। तो जब हम्म। आप एनसीए गए तो फिर मुझे बताओ, कैसा एक्सपीरियंस था? हाउ डिड यू फाइंड इट? देखिए, एनसीए वाज लाइक अ वेरी डिफरेंट इन्वायरमेंट हम्म मेरे लिए, क्योंकि देखिए ना, एक सबसे पहले तो मेरी एजुकेशन ऑल बॉयज स्कूल्स में हुई हुई हम्म है, एचसन कॉलेज
हॉस्टल, चार भाई, कोई बहन नहीं। एक तो ये कि लड़कियों से बात करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं था, हम्म। बिल्कुल भी नहीं। बस लड़की लड़की सामने कुछ हेलो भी कह दे तो आगे से बोला ही नहीं जाता था। तो ये एक चीज आई कि आप एक को एजुकेशन में पढ़ने आए, और वो बिल्कुल मेरे लिए काफी फर्क था। हम्म। दूसरा ये कि एनसीए में अच्छी बात ये थी कि पूरे पाकिस्तान से ना हर तरफ से लोग आए हुए थे। हम जिस तरह हम लाहौर में रहते हैं, हमें कराची के लोगों का बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है। हम्म। वहाँ कराची से बहुत लोग आए हुए थे। फिर नॉर्दर्न एरिया से तो मैं एबटाबाद पढ़ा हुआ था, तो मुझे कोई था कि मैं जानता हूँ, कराची के लोगों को बिल्कुल नहीं जानता था। हम्म। एक टीचर्स की जो है ना काम करने का तरीका, वो बहुत फर्क था। हम्म। वो ये कि लगते नहीं थे टीचर्स, वो लगता था कि वो बीच में ही बैठे हुए हैं आप। तो हम्म। ये थोड़ा सा ना एक चेंज लगा मुझे कि ये बिल्कुल एक फर्क जगह है। हम्म। तो आप उसमें जो जिस तरह भी आप आप अपने आप को बनाना चाहें बना सकते हैं। मतलब आई फेल्ट गुड कि ये अच्छी जगह है। और टीचर्स कोई थे फेवरेट टीचर्स? देखिए, टीचर्स हमें जब शुरू हुआ तो हम्म। एक सबसे अच्छा मुझे एक ना लोगों के ना टीचर्स के कुछ टीचर्स के अखलाक बहुत अच्छे थे। जिस तरह मुझे याद है कि एक टीचर होती है, मेरे को उनकी वफात हो गई, मैडम लाला रोख। लाला रो, तो बिल्कुल। हाँ हाँ, तो एक तो ये कि वो बड़े अच्छे अखलाक से बात करती हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता ना उसको भी उस लेवल से हम्म। लाके ना उनसे बात करना। और फिर वो मुझे उनके एक अखलाक बहुत अच्छे लगे थे। हम्म। फिर ये कि हमें वो किसी को ये नहीं फील करवाती थी कि ये तुम्हें कुछ नहीं आता, जाओ। हम्म। ये हम्म। तो और डिजाइन डिपार्टमेंट कैसी लगती डिजाइन, थी? देखिए डिजाइन डिपार्टमेंट में हम्म। हमें पाला पड़ता था। हम पब्लिसिटी उस वक्त कहते थे ना, या हम्म। हम्म। एडवर्टाइजिंग कहते थे, तो हम्म। उसमें अस्करी मियाँ रानी होते थे। इनका भी ये था कि ये स्टूडेंट के ना लेवल पे आके ना उसको फिर पढ़ाते थे। फिर हम्म। ये चेंज होता है, मतलब आम आप किसी कॉलेज में जाएं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो वो टीचर का जो लेवल होता है ना, वो हमेशा रखता है कि मैं आपसे बहुत ऊपर हूँ। हम्म। पर ये एनसीए में टीचरों का ये होता था कि वो कहता था नहीं, मैं आपके जैसा ही हूँ, हम्म। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ एक्स्ट्रा। तो हम्म। उससे काफ़ी मदद मिलती थी। तो ये दोनों टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद हमारे जो माइनर सब्जेक्ट्स थे, उसमें प्रिंट मेकिंग हम्म। में हमारे हमारे पास अबशार साहब थे, सईद साहब थे, ये दोनों हमें पढ़ाते थे हम्म। प्रिंट मेकिंग में। प्रिंट हम्म। मेकिंग का मुझे बहुत शौक था, मुझे अच्छा लगता था। पर हम्म। टेक्सटाइल में ये थे मैडम शबनम थी, वो शी वॉज अ गुड टीचर ऑल्सो। हम्म। तो इन लोगों से ज़्यादा हमने पढ़ा है। एक सिरेमिक्स में होते थे टीचर। सिरामिक्स में मियाँ सलाहुद्दीन थे, जी, मियाँ है ना? सलाउद्दीन थे। हाँ। हाँ, जरा सख्त थे, पर हम्म। ये देखिए उनकी डेडिकेशन कितनी थी। अब उनके पढ़ाने के अलावा वो कुछ नहीं करते थे। अब उनकी अगर अब नीयत पे जाना चाहिए ना कि नीयत क्या है, उनकी नीयत ये, गुस्सा अगर चढ़ता था तो किस लिए चढ़ता था कि ठीक हो जाए हम। बिल्कुल पर बिल्कुल। ये तो नहीं था ना कि चलो मैंने इसके बाद मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बाद मैंने उसमें जाके बैठना है और पैसे कमाने हैं। नहीं नहीं, वो तो बहुत उनका तो मैं हम डेडिकेटेड थे। हाँ साइकिल पे हाँ आते तो थे, है ना? हाँ, साइकिल पे आते हाँ थे। हाँ, अब बिल्कुल। हम कहें कि यार ये क्यों गुस्सा होते हैं, तो हमारे लिए होते थे ना। अब देखा जाए तो अब सोचते हैं, तो उस वक्त तो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनकी कोई और पर्सनल गेम्स उनके कोई भी नहीं, उनके बिल्कुल। एम्बिशन कोई भी नहीं थे हम्म। सवाए टीचिंग। तो ये होते, कई टीचर्स ऐसे होते हैं, पर उनको अब आके बंदा रिस्पेक्ट करता है। ये हीरा होते हैं ये बिल्कुल। आपके सिस्टम के। तो अब ऐसे तो लोग मिलते ही नहीं, अब तो खत्म हो गए। हाँ बिल्कुल, अब तो तो कमर्शियल हैं सारे लोग, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब तो ये है ना कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, सब कुछ है। पर वो बंदा, आप साइकिल वाला तो आपको कोई नहीं मिलेगा। आई थिंक वी चाहते वर तो वो वेरी लकी हम्म हमारे टाइम पे। हम्म तो हमें हम्म। बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद मिले थे एनसीए में। अब मतलब अब तो आप हर किसी की सक्सेस गेज करते हैं ना पैसे से, कितना पैसा है इसके पास। उस बिल्कुल। वक्त में हमें ये चीज खत्म हो रही थी, पर अभी तक थी। अब तो ये ना, अब तो गेज होता है ना, गाड़ी कौन सी है, घर कौन सा है, कितने बड़े लोगों से मिलते हैं, क्या हो। तो वो फिर उसमें तो वो टोटल फेलियर थे। अच्छा, और थीसिस, थीसिस किस चीज पे किया? देखिए, थीसिस मैंने किया था अपने हम्म। ही काम पे, अपनी कंपनी पे ही। बीच में एनसीए ही में मेरे फादर को लाइक उनको कुछ हार्ट इश्यूज हो गए थे, तो मेरी मदर और मेरे फादर दोनों चले गए थे उनकी ट्रीटमेंट के लिए बाहर। अच्छा। तो मैं सुबह एनसी आता था, दोपहर को चला जाता था काम पे, हम्म। और फिर शाम को फिर काम पे बैठता था।
تو میں ہوں ساتھ ساتھ کام بھی کرتا تھا، اور مطلب جو بزنس چلاتا تھا، اور پھر پڑھتا بھی تھا. تو ٹھیک. 2 سال اس طرح مجھے کرنا پڑے، کیونکہ میرے دونوں جو بڑے بھائی تھے وہ باہر پڑھ رہے تھے. تو یہ میں نے 2-3 سال اس طرح کیا کام. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ دیکھیں، میرا ایک تھیسس کا اگر میں نے کسی چیز پہ کرنا ہے تو سب سے بہتر یہی ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس پہ ہی کروں. تو بالکل. میں نے اپنی کمپنی کے کا ہی کیا تھا تھیسس، اور میرے خیال میں تھیسس بہت اچھا تھا، بلکہ پسند بھی کیا تھا. آئی تو ریمبر میں نے دیکھا تھا نا. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ کچھ زیادہ اچھے آئیں گے نمبر، پر پتہ نہیں کیا ہوا. مے بی اس وقت یہ تھا نا کہ جو میرے سارے جورس تھے وہ ہمارے کمپیٹیٹر ہی تھے. مطلب وہ ہوں بعد میں آ کے ہماری ہی کمپیٹیٹر، میرے ہی کمپیٹیٹر ہو گئے نا فیلڈ میں. تو ہوں ان سے ہی میں نے کمپیٹ کرنا تھا، تو وہی میرے جورر تھے. ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے مجھے پینٹنگز بھیجی ہیں جی جی. ان کے بارے میں کچھ بتاؤ آپ. اچھا، پینٹنگس کا یہ تھا کہ ابھی ہم نے کوئی، مجھے لگتا ہے یہ 2010 کی بات ہے. تو ہوں ایک میرے ساتھ میرا دوست ہے عادل، وہ ٹیکسٹائل میں تھا، ہوں عادل مسعود. ہم نے ایک ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک پینٹنگ، 2 بندے کٹھے پینٹنگ بناتے ہیں. ہم نے ایک کوئی 100 پینٹنگس کٹھے بنائی. اس ہوں میں ہوتا یہ تھا کہ ایک ہم کینوس پہ میں پینٹ کرتا تھا، ہوں اسی کے اوپر وہ پینٹ کرتا تھا، پھر تیسرے اسی کے اوپر پھر میں پینٹ کرنا شروع. تو اس پہ 5-6 پروسیسز، 1-2 پینٹرز ایک ہی کینوس پہ کرتے تھے. اچھا. تو وہ آپ اب اس کو اس میں جب آپ اس کو غور سے دیکھتے تھے تو آپ کو لیئرز نظر آتی ہیں آرٹ میں. ہوں تو کہ ایک پیچھے سے پہلا جو لیئر ہے وہ ہلکی ہلکی، آپ قریب جا کے دیکھیں تو وہ ہسٹری کا ایک فیز وہ نظر آ رہا، اس کے اوپر کسی اور نے پینٹ کر لیا، پھر میں نے پینٹ کر لیا، پھر اس نے پینٹ کر لیا. تو یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. ہم نے کوئی پھر اس کے بعد ایگزیبیشن بھی کی تھی، بڑی پسند کی تھی لوگوں نے. ہوں تو یہ ہے کہ آپ نے اگر واپس پینٹ کرنا ہے یا آرٹ کی طرف آنا ہے نا، تو آپ پھر کام نہیں کر سکتے. ہوں آپ کا دماغ اگر ہو یار وہ کاریگر کو پیمنٹ کرنی ہے، وہ آفس جانا ہے، یہ جانا ہے، تو آپ کا دماغ چلتا ہی نہیں ہے آرٹ کی طرف. ہوں تو وہ پھر یہ کہ میں نے تقریباً 6 مہینے کام سے آف لے لیا، گھر میں ایک کمرہ صرف اس کے لیے بنا لیا. 6 مہینے میں نے کام نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے واپس زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیا کام پہ. بٹ اٹ واز اے گڈ ایکسپیرئنس. میں سوچ رہا ہوں کہ پھر سے یہ کروں کہ ہوں پینٹ کرنا شروع کروں. اچھا بشیر، شہ و داس کے پھر NCA سے گریجویٹ کر لیا، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ جب میں NCA میں تھا اس وقت ہوں ہی میں بزنس کا سوچنے لگ گیا تھا کہ میں اس کے بعد کروں گا کیا. مجھے لگا کہ میرا ٹیلنٹ ہے وہ میں یوز کر سکتا ہوں ٹیکسٹائلز میں. ٹیکسٹائلز ہوں میں ایک تو بہت ویکیوم تھا پاکستان میں. ہوں یہ میں بات کر رہا ہوں فرنیشنگ فیبرکس کی. ٹھیک. اور اچھا ووون فیبرک کا پاکستان میں تصور ہی نہیں تھا. ان ہوں کے ساتھ جب میں گریجویٹ کر گیا تو میں نے بیچ میں ایک ڈائنگ کے تھے استاد شکور فاروقی صاحب، ہوں ان کو میں نے اپنے ساتھ میں لایا. وہ پارٹ ٹائم آتے تھے میرے پاس. تو اور پھر ہم نے کوئی ایک رینج بنائی ٹیکسٹائلز کی. اور مجھے نا یہ جو ہے جیکارڈ فیبرکس، یہ بہت ہوں فیسینیٹ کرتے تھے. اس سے پہلے جیکارڈ فیبرک پہ کام ہی نہیں ہو رہا تھا پاکستان میں. صرف یہ ہوتا ہے نا وہ پلین کپڑا لیا اور اس کے اوپر چھاپا لگا کے بیچ دیا. ہوں جیکارڈ اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں ایک کلر تانے میں ڈالنا ہے، ایک باندھنے میں ڈالنا ہے، دونوں ملا کے آپ ایک کلر تیسرا کلر بناتے ہیں یا اس طرح ڈیزائن بناتے ہیں. اس میں بہت محنت ہوتی ہے. اور وہ ہوں پر اس میں آپ یہ کہ جو آپ ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں، جو آپ آرٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ تر جیکارڈ میں ہی ہو سکتا ہے. ہوں تو وہ پھر میں نے یہ کام شروع کیا. ایک میں نے ریٹیل آؤٹ لیٹ شروع کی فورٹریس اسٹیڈیم میں. شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی سارا دن بیٹھا رہتا تھا، کوئی آتا گھستا ہی نہیں تھا. ہوں پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں کو پتہ چلا تو اتنی اپریسیشن ہوئی اس کی کہ ہمارے پاس اتنی پروڈکشن ہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ بہت سلو پروسیس تھا. ہوں اور دوسرا یہ کہ یہ آپ اس میں تھوڑی سی یہ ہے کہ پرفیکشن بھی آنی چاہیے. جتنا ہم بناتے تھے وہ شام تک دوپہر تک ہی بک جاتا تھا، بلکہ اب ایک ایک مہینہ بیک لاگ تھا. تو اس طرف سے پھر مجھے کافی ایک بوسٹ ملا. اور پھر کیونکہ پیسے آ رہے تھے تو اس لیے میں اپنی مرضی کا کام کر سکا.
हम्म। ڈیزائن جس طرح کے میں چاہتا تھا. राइट. لوگ کہتے تھے یہ کیا بنا دیا، یہ تو کھیس ہے، یہ کون خریدے گا، یہ کیا ہے. پر وہ جب بنا تو لوگوں کو اتنا پسند آیا، اور ایک نئی چیز تھی تو اس میں کمرشلی بہت سکسیسفل رہا. اور دوسرے یہ کہ ایک ہوتی ہے نا ایک پرسنل سیٹسفیکشن، کہ हम्म. آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہی لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو وہ بھی اس میں بھی سکسیس ملی. پھر اس کے بعد میں انڈیا گیا، تو हम्म. وہاں پھر میں 1 ڈیڑھ مہینہ رہا. میں نے پروڈکشن دیکھی ان کے کس طرح کرتے ہیں، کون سے یارنز یوز کرتے ہیں، کون سے ڈائز یوز کرتے ہیں. وہاں سے پھر یہ میں نے سیکھ کے پھر میں ادھر آیا ہوں. پھر ادھر میں نے اسپیشل لومز لگائیں جس پہ یہ جو میں ڈیزائن کرنا چاہتا تھا وہ پروڈکشن شروع کی. وہ بھی پھر نیکسٹ 10 ایئرز میں بہت سکسیسفل ہوا. پہلے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ کام کر رہے تھے، وہ پرانے خیالات والے تھے، وہ چینج لانا ہی نہیں چاہتے تھے. हम्म. تو پر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک چیز 5 6 سال اتنی سکسیس آپ کو مل رہی ہو تو پھر وہ کیچ اپ کر ہی جاتے ہیں. تو ہم کریٹیوٹی کی طرف زیادہ گئے، یہ نہیں کہ ہم کوئی کاپی کرنے کی طرف نہیں گئے. کچھ हम्म. ڈیزائن، زیادہ تر ڈیزائن ہم ایسے بناتے تھے جو پہلے بنے ہی نہیں ہوئے. یہ نہیں کہ کسی کا کسی رسالے سے کاپی کر لیا، اس وقت انٹرنیٹ تو اتنا تو ہوتا نہیں تھا، हम्म. یا کوئی پر یہ کہ ہم کریٹ کرتے تھے چیزیں. शुरू में जो वर्कशॉप थी वो किस तरह शुरू की, कहाँ थी? پیسے کم ہوتے تھے، کسی سے हम्म. ادھار لیا، اس 3 4 لاکھ روپے ایک چھوٹی سی فیکٹری بنائی قصور میں. हम्म. تو وہ پھر قصور ایسی جگہ تھی جہاں سب کچھ مل جاتا تھا. تو ठीक. لاہور سے 1 گھنٹہ دور تھا، جا بھی हम्म. سکتا تھا. تو हम्म. وہ پھر میں نے وہاں شروع کیا تھا کام، اپنی अच्छा. لومس لگائی. اور پھر हम्म. پھر سیکنڈ فیز میں نے لاہور میں بھی لگائی. ठीक. और अब कहाँ है? پروڈکشن ایک ملتان میں ہے ہماری، چھوٹا سا हम्म. پروڈکشن. پر हम्म. زیادہ تر ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں. کام بہت ایکسپینڈ کر گیا ہے، हम्म. ہمارا فوکس بھی دوسری طرف چلا گیا. ہم بڑے پروجیکٹس کرتے ہیں. हम्म. تو ہمارے لیے مینوفیکچرنگ اینڈ ڈیزائن اینڈ انٹیریئر تینوں چیزیں کرنا بہت مشکل ہے. तो अब आप लोगों का क्या फोकस है? زیادہ ہوٹل انٹیریئرز میں آ گئے ہیں. हम्म. اب جتنے جتنا پاکستان میں بڑے ہوٹلز ہیں ان کے زیادہ تر جو ٹیکسٹائلز ہیں ہم نہیں کیے ہوئے ہیں. हम्म. اب جس طرح ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، یہ جو سرینا گروپ ہے، ان کا فوکس یہ ہے کہ جہاں وہ ہوٹل بناتے ہیں وہ کہتے ہیں اس ایریا کا ٹریڈیشنل جو پیٹرنز ہیں हम्म. اس کے بیس پہ آپ نے ٹیکسٹائل ڈیزائن کرنا ہے. اسی طرح ہم نے کابل میں کام کیا، ان کے کابل میں ایک ہوٹل بنا، اس پہ تاجکستان میں بنا ہوٹل. تو یہ پھر تاجکستان میں بھی ایک اور ان کے ہوٹل تھا، وہ بہت ہی ریموٹ ایریا میں تھا، وہاں بنایا، کام हम्म. کیا ٹیکسٹائل میں. پھر وہ اس لیے انٹرسٹنگ تھا کہ اس میں ہر چیز آپ کو لوکل جو پیٹرنس تھے نا ان کو دیکھ کے کام ڈیزائن کرنا. اب جس طرح سرینا اسلام آباد ہے، آپ نے हम्म. دیکھا ہوگا. हम्म. اب اس میں تھیمز پنجابی تھیم ہے، سواتی تھیم ہے، اور ایک مغل تھیم ہے. हम्म. اب وہ ساری یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کاپی کی گئی، ایک ایک ڈیزائن صرف ان کے لیے بنایا گیا. اب وہ ڈیزائن ان کے لیے بنا کے اس کو یہ بھی نہیں کہ مارکیٹ میں بیچ دیا ہے، یہ صرف ان کے لیے بنا उनके کے بند पास. کر دیا ہوا ہے. جب हम्म. ان کو ریپیٹ آتی ہے تو ان کو ہم دے دیتے ہیں. हम्म. تو وہ اس پہ انیشلی بہت محنت درکار ہوتی ہے، اور یہ کہ اس میں بڑا کریٹیو بھی ہونا پڑتا ہے. हम्म. तो ये تو जो डिजाइन वर्क है आप सिर्फ आप कर रहे हो या डू यू हैव अ टीम नाउ? میں نے جیسا بتایا میرا دوست ہے عادل مسعود، अच्छा. وہ میں اس سے हम्म. بھی ہیلپ لیتا ہوں. हम्म. باقی سارا خود بیٹھ کے اس کے ساتھ हम्म. دونوں مل کے کرتے ہیں کام. اور یہ ہے کہ ڈیزائن میں پھر یہ ہوتا ہے ہماری چیز اچھی ایسی بن جاتی ہے جو کلائنٹ کو کہتے ہیں یہ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. डू यू फोकस जस्ट ऑन फैब्रिक और उसका جی डिजाइन? ہاں. ہاں میں نے हम्म. اپنا فوکس صرف ٹیکسٹائلز اینڈ ٹیکسٹائلز میں بھی हम्म. ہوم فرنیشنگز یہ میں نے رکھا. میں نے اور کسی چیز میں نہیں پڑتا کہ میں جی اپیرلز میں آ جاؤں، اس میں آ جاؤں. हम्म. تو میں نے صرف اپنا فوکس ایک نیش مارکیٹ ہے ہوم فرنیشنگ کی، میں हम्म. صرف اس میں ہی فوکس کرتا ہوں. وہ پھر ठीक. آپ ہر چیز میں کود جائیں نا تو وہ हम्म. جیک آف آل ٹریڈز اور ماسٹر آف نان بن جاتے ہیں. बिल्कुल تو सही وہ है. پھر یہ ہے کہ میں نے صرف فوکس اسی میں کیا ہوا ہے. अच्छा. एंड फर्नीचर डिजाइन आप लोग करते हो या? نہیں فرنیچر हम्म. میں نہیں کرتا، میرے بھائی کرتے ہیں. پر آئی ایم ناٹ انٹو فرنیچر اور हम्म. لائک ایکسیسریز اور اینی تھنگ. مائی فوکس از جسٹ فیبرک ڈیزائن हम्म. اینڈ انٹیریئر میں ہیلپ آرکیٹیکٹس جیسا ہم نیئر علی دادا صاحب کے ساتھ بہت کام کرتے ہیں. تو हम्म. وہ ان پٹ وہ دے دیتے ہیں، ایک لے آؤٹ بتا دیتے ہیں، یار یہ تھیم ہے ہمیں چاہیے، آپ ہمیں کام کر کے یہ لا دو. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ جو ہوٹل انڈسٹری ہے، हम्म. وی آر بائی فار
the market leaders. 90% of the جو ہوتا ہے نا ٹیکسٹائل ہوم فرنیشنگ اچھے 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹلز میں وی ہوں آر دا مارکیٹ لیڈرز. ہم ابھی بھی 90% مارکیٹ کنٹرول کرتے ہیں. تو ونڈرفل. وہ ہمارا فوکس بھی وہی ہے کہ اس ہوں طرح کے پروجیکٹس ہم لیتے ہیں. اچھا، جو کینٹ میں آپ کی آؤٹ لیٹ ہے تو جی جی. اس پہ ایوریج پیپل کین گو دیر اینڈ بائی تھنگس اف دے وانٹ. دیکھیں اب تو ایوریج پیپل کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہوں ہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ اب میں امریکہ سے جب واپس آیا ہوں اس کے بعد میں ہوں دیکھ رہا ہوں جب پاکستان میں ایون ابھی میں یو ایس اے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہوں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہوں ایون جس کی پہلے 10 لاکھ روپے آمدن ہے وہ صرف بچوں کو پڑھا سکتا ہے، اپنے 3 4 بچوں کو بجلی کے بل دے سکتا ہے، گھر کا ہوں کرایہ دے سکتا ہے. تو اس کے پاس کہاں پیسے ہوں گے کہ وہ 10 لاکھ کے پردے لگا لے. ہوں تو اب یہ صرف کہہ سکتے ہیں کہ ایلیٹس کی گیم رہ گئی ہے. ہوں ہاں، تو وہ زیادہ جو ایوریج 2 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے بنانے والا ہے اس کی رینج سے ہم باہر نکل گئے ہیں. افسوس تو ہوتا ہے پر نکل گئے ہیں ہم. کیا ٹھیک ہے، کریں؟ ہائی اینڈ ہے ہاں زیادہ. ہاں، اوکے. مطلب ہاں ہوں کیونکہ ایک کاسٹ آتی ہے نا اس کو ہوں آپ کو مینٹین کرنے کی، آپ کو آؤٹ لیٹ مینٹین کرنے کی کاسٹ ہوں آتی ہے. ہوں پہلے کرائے ہوتے تھے 40,000 روپے، اب 10 لاکھ روپے کرائے ہو گئے ہیں. ہوں تو اچھا نہیں لگتا کہ جو ایسے کلائنٹس جو آپ کی چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ آپ کی دکان پہ گھس ہی نہیں سکتے، باہر سے چلے جاتے ہیں کیونکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بلکہ ہم بھی ہوں کیا کریں کہ ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی ہے. رائٹ. آپ ہاں کی اپنی کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہوں گی، ایوری ہاں تھنگ از ٹو کاسٹ ایکسپینسو، ہاں کاسٹ ٹیکسز. اتنی ہاں ہوں کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے، یہ ہر چیز بڑھ گئی ہے کہ ہوں اب افورڈیبلٹی نہیں رہی کہ عام آدمی افورڈ کر سکے ہماری ہوں چیزیں. اچھا، یہ جو اکانومی عجیب سی بری سی ہوتی جا رہی ہے اور ہوتی جا رہی ہے، پاکستان کی ہوں آپ لے لو، تو ہاؤ ہز دیٹ افیکٹڈ یور بزنس؟ اس سے کوئی نیگیٹو دیکھیے امپیکٹ ہوا ہے؟ جیسا ہم نے بتایا، میں نے بتایا نا ہوں ہم ایک نیش مارکیٹ میں آ گئے ہیں. ہوں ہمارا ابھی تک بزنس افیکٹ نہیں کیا بلکہ پچھلے لاسٹ 2 3 سال سے ہوں آ، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت فنومنل گروتھ ہو رہی ہے ہماری. ایک سال اگر ایک ٹارگیٹ تھا اس سے ہم 500 گنا بڑھ جاتے ہیں گروتھ پہ. ہوں پھر اگلے سال وہی ہم 300% گروتھ کر رہے ہیں. پر اوکے. اس سے اتنا فرق نہیں پڑا. آپ اگر ایک مارکیٹ لیڈر ہوں تو ہوں لوگوں کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ پہلے آپ کے پاس ہی آئے. پھر بالکل. کسی یا تو آپ فرسٹ ہوں یا آپ پھر بالکل 100ویں نمبر پہ ہوں. ہوں جو ہوتا ہے نا 5واں نمبر 6واں نمبر 7واں نمبر اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. ہوں 100واں نمبر ہوتا ہے وہ سستا ہوتا ہے، پھر اس کے پاس ویسے چلے جاتے ہیں لوگ. رائٹ. تو یا وہ تو دیٹ میک سینس کہ آپ کی نیش مارکیٹ اینڈ یو ڈوئنگ ویل، ہاں ماشاء اللہ. ہاں اس لیے دیکھیں نا اب آپ ہر چیز کو دیکھ لیں. ہوں جس طرح اب آرٹ بھی ہے، تو میں نے آپ کے پچھلے انٹرویوز دیکھ رہا تھا کہ وہ بتا رہی تھیں کہ آپ ایک طرح سے یہ ہو گیا کہ آرٹسٹ کو بھی نا یو ہیو ٹو سیل یور سیلف. ہوں آپ کی پروڈکٹ نہیں امپورٹنٹ، آپ نے پہلے اس کو کس طرح بیچنا ہے، اپنے آپ کو بیچنا ہے، اور پھر آپ کا سرکل کیا ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں نا پرانے آرٹسٹ جو ہیں جو مر کے ہی مشہور ہوتے تھے نا. اب تو بالکل. آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ آرٹ پیس بنائیں اور اسی وقت ہی مشہور ہو کے وہ 50 لاکھ روپے کا یا 20 لاکھ کا بیچ دیں. ہوں اس کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو سیل یور سیلف فرسٹ. رائٹ. کہ پھر آپ کے پاس سراؤنڈنگ میں اور لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں، وہ یا واہ واہ یار کیا پیس بنا دیا، کیا یار زبردست. وہ جب آپ کے پاس سرکل نہ ہو تو پھر آپ وہی ہو جاتے ہیں جو پرانے آرٹسٹ تھے، ہوں اسٹرگل کرتے رہے مر جاتے ہیں تو ان کی پینٹنگ 2 2 کروڑ 4 4 کروڑ روپے کی ہو جاتی ہے. بالکل. اب یہ سلسلہ چینج ہو گیا. آپ جتنے بھی آرٹسٹ آپ دیکھیں، مطلب میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا پر وہ ہوں یہی ہے نا کہ ہوں اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں. ہوں ہاں؟ بالکل. تو ہوں کون ہے ایسا جو آپ دیکھیں ان نون یا سنا بھی نہیں یار، بس گھر میں بیٹھا رہتا ہے، ایک کمرے میں بیٹھا رہتا ہے اور بناتا رہتا ہے. کوئی بھی نہیں. آپ نے اب دیکھا ہوگا ہمارے سارے جو ارد گرد جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے آرٹسٹ، سارے ان کا ایک امیج بلڈنگ پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. دیٹس ویری ٹرو. اگین وہ ہاں کمرشلائز ہو گیا، ہر چیز ہاں کموڈیفائی ہو گئی کمرشلائز ہے. ہو گئی ہے نا، کیونکہ ہوں انہوں نے جو چیز بنانی ہے انہیں اسی کو اسی وقت بیچ کے اس کو کھانا ہے. بالکل. ہاں. وہ یہی بالکل. ہے کہ ہاں یار ہم آرٹسٹ ہیں، مطلب میں نے اگر آرٹسٹ بننا ہے تو مطلب میں اپنا امیج بلڈ کروں گا، لمبے بال رکھ کے گت بناؤں گا، پھر تھوڑا سا یہ ہے کہ
फेसबुक पे पोस्ट वगैरह करने, ऐसे करने, ये वो, इमेज बिल्डिंग करूंगा, मैंने अपने हाँ। आप को बेचना है ना। हम्म मैं बिकूंगा तो मेरी आर्ट बिकेगी ना। हम्म। अब देखे ना, जो बायर है आर्ट का, उसको तो इतनी नॉलेज नहीं है, उसको तो वो पैसा जिसके पास है उसको कुछ पता नहीं होता आर्ट का। बिल्कुल, हमेशा ऐसा ही उसने, होता है। हाँ हाँ, उसने तो ये देखना है कि देखो यार वो बशीर ने कुछ बनाया। सादिया बड़ी तारीफ कर रही थी, सादिया को मैंने पहले ही कह दिया होगा यार तुम प्लीज हम्म। कर देना। बट फॉर द ऑडियंस दैट्स हाँ नॉट अ फैक्ट। हाँ। तो वो बशीर ये का है कि, काम एक्चुअली अच्छा है, एंड हाँ, a तो lot वो of ये है, people can say that. हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ वो ये होता है हाँ ना कि आपको ये अब ये कमर्शियल एस्पेक्ट आ गया तो हाँ आर्ट। बिल्कुल, एक बहुत ज्यादा कमर्शलाइज हो गया है, और इट्स हम्म शॉकिंग क्योंकि हमारे टाइम्स में ये नहीं था जब हम हम्म स्टूडेंट्स थे, एनसीए जा हम्म रहे थे। अब तो बहुत ज्यादा हो गया, एक्चुअल काम देख के वन कैन सी कि अच्छा है या बुरा है, राइट? आपकी सेल से या आपके नाम से या अवार्ड से आप आर्टिस्ट नहीं बनते हो, बिकॉज वही जी आप जी। बात जो कर रहे हो ना कि पुराने इतने आर्टिस्ट जो इतने फेमस अब हैं आफ्टर देयर डेथ्स, तो हम्म उनको किसी ने उस वक्त नहीं लिफ्ट कराई, तो बेचारे भूखे ही मर गए इतने सारे बीच बीच बिल्कुल में, यही होता था, है ना? यही होता था। और हाँ। देखिए कई आर्टिस्ट हैं जिनमें ये टैलेंट नहीं है कि वो अपने आप को सेल कर सकें। हम्म मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आए होते हैं, ऊपर से उनका इतना अंग्रेजी नहीं बोल सकते हम्म और उनका काम बहुत अच्छा है, कौन हम्म पर अप्रिशिएट, आप उसको जज कौन करेगा? जज एक सबसे ज्यादा आजकल हम किस चीज से जज करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, कितने पैसों की है, हम्म। और कितने अमीर आदमी की घर में लगी हुई है। हाँ बस तो बिल्कुल। अब वो मैं भी उसी से जज करूंगा, वो यार वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने उसके घर में लगी हुई है, हम्म 2 करोड़ रुपए की खरीदी है उसने। हम्म आप कहेंगे अब बड़ी जबरदस्त काम किया होगा उसने। हम्म पर वो हो सकता है वो जो लोअर मिडिल क्लास का या गरीब आदमी है उसने जो बनाई है वो बहुत उससे अच्छा काम किया उसने, हम्म पर उसको हम जज करने का क्राइटेरिया हमारा सिर्फ पैसा है। हम बिल्कुल। उसको जज नहीं कर सकते। कलेक्टर्स जी यहाँ पे जो हैं, वो सिर्फ उनके एक दो एजेंट्स होते हैं जिनको वो जानते हैं, तो वो जो जिसका भी काम फॉरवर्ड कर देंगे, तो वो उसको ब्लाइंडली कहेंगे अच्छा ठीक है हम ये खरीद लेते हैं। बिल्कुल यही और होता है। और मोस्टली देर आल्सो लुकिंग फॉर चीप हम्म बायर्स, तो अगर आप हम्म उनके घरों में जाके देखो तो जो आपको आप समझोगे करोड़ों की है, वो एक्चुअली बहुत कम प्राइस में उन्होंने खरीदी हुई होती है, और उसकी वैल्यू फिर वो खुद बाद में बढ़ाते हैं। सो आई मीन ये तो आर्ट वर्ल्ड में चलता है हर जगह ना। अब देखें आर्ट वर्ल्ड में हाँ। हमें ये भी पता होता है ना, आप देखें जिस तरह एक पेंटिंग बिक रही है 20 लाख रुपए की या 10,000 डॉलर की समझे बिक रही है, हम्म उसमें जो प्रोमोटर है, जो एजेंट है, वो हम्म। 40% लेके जा रहा है, उसने हाँ। काम है वो हर जाके आपकी चीज को प्रमोट करता है, यार ऐसा हम्म आर्टिस्ट तो मैंने पता नहीं, ये मैं रिमोट एरिया में गया पाकिस्तान में, गांव में बैठा हुआ था, इसको मैंने एक्सप्लोर किया, इसका क्या काम है, क्योंकि हम्म। उसने तो करना ही है, क्योंकि 10,000 में से 4,000 डॉलर तो उसको मिलेंगे। बिल्कुल तो ठीक। आर्ट इज अब बिजनेस बन गया है। अब हम्म उसमें आप, हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि उसको किस तरह जज किया जाए कि इसकी क्या है, कि वैल्यू क्या है, जब हम्म। तक हम मान नहीं जाते। राइट, स्पेशली इन पाकिस्तान, राइट? हाँ अच्छा, जब हाँ आप अमेरिका गए हो तो उन्होंने तो अपने स्टैंडर्ड्स फिर भी सेट किए हैं, वो हैं तो उनका भी बेसिस ऐसा ही है, मतलब कोई खास बेसिस नहीं होता, वो खुद ही बता देते हैं कि ये आर्टिस्ट जो है ये बेहतर है, ये नहीं है। देयर वर्क्स मे नॉट बी दैट अमेजिंग, लेकिन वो वैल्यू खुद अटैच कर देते हैं। तो आपने जब वहाँ बिजनेस कंडक्ट किया है, उसका कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, क्या डिफरेंस था? एक तो ये मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ जितना बड़ा आदमी होता है ना, हम्म उतना उसको जज करने का तरीका होता है, उतना सादा होता है वो। पाकिस्तान में क्योंकि हमारे पास नया नया पैसा आया है, तो हम्म हम दूसरी तरफ जाते हैं ना कि जितना बड़ा छोटा आदमी होता है उतना ही बड़ा अपने आप को दिखाता है, क्योंकि हम्म अंदर से कुछ नहीं होते। हम्म तो इधर मैंने ये देखा, मैं काम कर किसी के साथ कर रहा था, तो बस मुझे लेके फिरता रहा पुरानी सी गाड़ी में। हम्म तो कहता है ये देखो ये जो जमीन है ना, ये मैंने एक चैरिटी दी है यूनिवर्सिटी को। हम्म तो कहता है मैं कहना तो नहीं चाह रहा, पर ये 500 मिलियन डॉलर की है जो मैंने दे दी है किसी, और मैंने बाद में उसको जाके रिसर्च किया और उसकी नेटवर्थ कोई 6-7 बिलियन डॉलर थी। हम्म और वो इतना सादा आदमी था, और उसे लग ही नहीं रहा था कि इसकी इतनी नेटवर्थ है। पाकिस्तान में अगर ये होता, 4 एसयूवी पीछे होती, काले रंग की 4 आगे होती, और बीच में वो चल के जा रहा होता। हम्म तो ये है कि इधर
جو جتنا امیر آدمی ہو جاتا ہے نا وہ سادہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں لوگ نا ذرا ڈاؤن ٹو ارتھ زیادہ ہیں. ہوں تو یہ چینج لگا. دوسرا یہ کہ آپ کو جج نہیں کرتے زیادہ. پاکستان میں جج بہت کرتے ہیں نا. تو اسی جج کس سینس میں؟ کس سینس میں؟ مطلب دیکھیے نا کہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز کہتے ہیں ہوں کہ یار یہ کرسی پڑی ہوئی ہے. اب وہ اس کے نا بٹوین دا لائنز لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ کرسی پڑی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے یار یہ جھوٹ بول رہا ہو یا میز ہو. تو ادھر یہ ہے کہ اس کو فیس ویلیو پہ لیں گے ہوں کہ جو کہہ رہا ہے تو یہی ہوگا. ہوں پاکستان میں ہوتا ہے کہ یار پہلے سے پری کنسیوڈ آئیڈیاز بنا لیتے ہیں. پہلے سے ہی ایک امیج بنا لیتے ہیں کہ یہ اس طرح کا آدمی ہے. ہوں ادھر جو آپ کا فیس ویلیو پہ ہر کسی کو لیتے ہیں. یہ مجھے ادھر اچھی بات لگی تھی. ویسے برے بھی لوگ ہیں اچھے بھی لوگ ہیں پر ہوں یہاں پر کام کرنا بڑا آسان ہے. ہاں دیٹس ٹرو. تو بالکل. پاکستان میں ذرا کام کرنا مشکل ہوتا ہے. ادھر ذرا آسان ہوتا ہے. وہاں پہ کام کرنا زیادہ آسان ہے. وہاں پہ ایوری بڈی وانٹس ٹو ورک. یہاں پہ ذرا اس کا اپوزٹ ہے بہت سے لوگوں میں ایٹیٹیوڈ. جی جی دیکھیں نا ہوں پاکستان میں بھی اگر آپ جیسا آپ کر رہی ہیں کام اگر آپ یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ جو ایسے ہیں جن کو آپ نے اٹھانا ہے ہوں نیچے سے اور جن میں ہوں ٹیلنٹ ہے پر ان کو تو ایکسپوجر تھوڑا سا دینا پڑے گا نا. یہ جو آپ کر رہی ہیں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. مجھے تو اچھا لگا تھا. تو ہوں تو ایک دو میں ایکچولی آپ کے پرانے میں دیکھ رہا دیکھیں. تھا ہوں انٹرویو. تو اس میں مجھے اچھا لگا تھا. کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو میں جانتا ہی نہیں ہوں ان کو. بہت بہت انٹرسٹنگ لوگ ہیں جو کہ یہاں بس کام کر رہے ہیں اپنا کام کرتے جا رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں. تو کوئی تو جی جی ریکارڈ بالکل. ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. کیونکہ ایوری بڈی از امپورٹنٹ. میرا تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے. ناٹ جسٹ دا پیپل جو پش کر کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن ایوری ون از امپورٹنٹ اینڈ ایکولی امپورٹنٹ. کوئی چیلنجز آپ نے فیس کیے ہیں؟ چیلنج سب سے زیادہ ہوتا ہے آپ کے اندر. ہوں آپ جب سکسیسفل ہوتے ہیں آپ میں ایروگنس آ جاتی ہے. پھر ایروگنس آ جاتی ہے تو آپ اچھے اچھے لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں. پھر آپ کا ڈاؤن فال آ جاتا ہے. پھر آپ نیچے سے اوپر آتے ہیں. پھر آپ میں ایروگنس آ جاتی ہے. یہ میرے سب سے زیادہ چیلنج میرے ساتھ تو یہی آیا ہے. جب سکسیسفل ہوتا ہے بندہ اس وقت پھر آپ میں پھونک آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں آئی نو اٹ آل. ہوں تمہیں کیا پتا. ہوں تو پر یہ کہ میں نے تو بہت اوپر گیا ہوں زیرو ہو گیا ہوں پھر اوپر گیا ہوں پھر زیرو ہو گیا ہوں پھر اوپر آیا ہوں. تو مجھے تو ہوں میں نے تو یہ بہت دیکھی ہوئی ہیں اس طرح کی چیزیں. چیلنجز زیادہ تر اپنی طرف سے ہی آتے ہیں. اگر ایگو آپ کی نہیں ہے نا تو آپ بہت اس میں بہت آپ کے آرام ہو جاتا ہے زندگی میں. جو جینوئن آرٹسٹ ہوتے ہیں نا ان کی ایگو زیرو ہوتی ہے. تو آپ تو نے ہونی بھی ہے. لیسن لرن کیا جو آپ کہہ رہے ہو کہ اپس اینڈ ڈاؤنس تھے ہاں کہ ایک ہاں ہاں جب ہاں سکسیسفل ہو گئے تو کائنڈ آف لائک ایروگنٹ ہو گئے ذرا سے یا سمجھنے لگے ہاں ایوری بالکل. تھنگس گریٹ. ہاں ہاں تو ہاں آپ کا کیا لیسن لرن ہے اس سے؟ یو تھنک اب نیکسٹ ٹائم ہوگا تو پھر آپ ایسے ہی ہوگے؟ ابھی تو خیر آپ کا بہت اچھا ٹائم ہے ماشاء اللہ. سو نہیں یہاں پر نہیں ہاں نہ میں بس ہاں یہی ہے کہ مطلب میں اب میں کافی بدل گیا ہوں. اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. تو یہ ہے کہ وہ لیسن لرن کر لیا. آپ جتنے مرضی اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاؤ پیچھے سے کچھ نہیں ہے. ہوں آپ جب ایروگنٹ ہو جائے نا تو آپ یو لوز ایوری تھنگ. ہوں اٹس آلسو پارٹ آف لائک یور ڈیولپمنٹ اینڈ ایوولوشن. اب آپ ہوں تھوڑے میچور زیادہ ہو گئے ہو. پہلے شروع میں جب ینگر ہوتے ہو تو 60 سال کا ہاں ہونے والی ہوں. ہاں. ماشاء اللہ. آپ تو نہیں پر میں ہونے والا ہوں. ایکسپیرینس سے بھی آپ کو کافی میچورٹی آ جاتی ہے. ہوں اس سے ہوں یہ کہ آپ جب ڈفرینٹ جگہوں پہ ٹریول کرتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں اس ہوں وقت بھی آپ کو میچورٹی بہت آتی ہے کہ یار ایک آپ کے علاقے میں اگر یہ سوچ ہے تو دیکھو اس علاقے میں یہ بھی سوچ ہے. ہوں اب میرا تو زندگی کا بس یہی شوق ہے ٹریول کا. میں بہت انجوائے کرتا ہوں ٹریول تو اچھا. ہاں بس یہ میرا ایک پیشن ہے. ہوں تو ان یو ایس اے آلسو لائک مطلب میں نے تو ہر جگہ ہی ٹریول کر لی ہے. ہر جگہ ایک ٹینٹ لے کے ہوں اور بس جاتے ہیں جہاں رات ہو جاتی تھی وہاں ٹینٹ لگا کے سو جاتے تھے. تو بہت لولی. تو یہ بہت مزے کی چیزیں ہیں. ہاں پر آپ کو ہوں پھر یہ وہ اگر یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہو نا ہو میرا تکیہ نہیں ہے سافٹ والا میرا سافٹ میٹرس نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. ہاں وہ بالکل. باتھ روم پتہ نہیں اتنا صاف ہوگا کہ نہیں ہوں یہ ہوں ادھر میں کیڑے نہ آ جائیں یہ تو پھر آپ کو یہ چیزیں ختم کرنی پڑتی ہیں. ہوں تو اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ ہر جگہ آرام سے رہ جاتے ہیں. زمین پہ سونا ہو زمین پہ سو جائیں. ہوں پر اچھا تو جو اور لوگ آنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل آپ جی کی ہی فیلڈ میں ان کو آپ کیا جی جی ایڈوائز کرو گے؟ نئے بندے کے لیے نا کام میں آنا بہت مشکل ہو گیا. ہوں
ایک تو پیسہ بہت انوالو ہو گیا ہے. ہم ہوں تب جائے تھے، دیکھیں نا، میں نے جب کام شروع کیا تھا میرے 50-60 ہزار روپے تھے صرف. ہوں تو اب تو کروڑوں روپے چاہیے ہوتے ہیں ان کام میں آنے کے لیے. تو آپ کو سب سے پہلے آپ ایک کسی ایسے بندے کے ساتھ جوائن کر لیں جو آپ کو سکھا دے کچھ. آپ نے اپنا باس بننا ہے تو اس کے لیے پہلے تھوڑے کچھ سال، ایک دو، آپ کو ڈسپلن آنا چاہیے. should people come into your field یا کہ it's going to be too difficult؟ آپ جو بھی آئے گا نا اس میں نئی چیز لائے گا وہ سکسیسفل ہوں ہو ہی جائے گا. بہت چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں، ہوں اور کئی چیزیں ہیں جو ہم نے ختم کر دی ہوئی ہیں، ان کو ریوائیو کریں. ہوں وہ اگر کرے کوئی تو بہت اس میں پوٹینشیل ہے. فار تو ایگزامپل؟ مطلب فار ایگزامپل دیکھیں نا، ہم نے یہ جو ٹیکسٹائلز میں جو ہینڈ لوم اور ہوں ویجیٹیبل ڈائز وغیرہ اس کا پہ جو کام ہوتا تھا وہ بالکل ختم ہی ہو گیا پاکستان سے. ہوں اب یہ ادھر ادھر کوئی کاریگر مل جاتے ہیں جو کرتے ہیں کام، اگر اس ہوں کو کوئی ریوائیو کرے. مسئلہ ہوں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کام شروع کرتے ہیں اس بیس سے، اور ہوں پھر جب آپ زیادہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں یہ. جیسے آپ اگزامپل، آپ کے پاس کھادی ہے. کھادی جب آیا تھا تو دیکھ ہینڈ لوم کا بیچتا ہاں تھا، وہ بالکل. زیادہ بکنے لگ گیا، اس نے چھاپے مارنا شروع کر، پرنٹ ہوں کرنا شروع کر دیا، پھر وہ انڈسٹریل امبرائڈریز میں آ گیا. اب اس کا کام آپ دیکھیں تو مطلب وہ ایک وہ پیس نہیں ہے. ہوں 5-5 ہزار پیس بناتا ہے. اب وہ ہوں جو انیشل کھادی کھاڈی تھا وہ رہا نہیں، ہوں کیونکہ وہ سکیلز بڑھ جاتے ہیں نا، آپ کا پھر بالکل. فوکس چلا جاتا ہے پیسے کمانے میں. ہوں وہ جو اس نے چیز چھوڑ دی، وہ آپ شروع کر دیں تو بہت پوٹینشیل ہے وہاں. ہوں اس نے بھی تو ادھر سے سکسیس لی تھی نا، ہوں کہ اوریجنل ایک چیز کھدر شدر لے کے آیا اور ہوں پھر اتنا بڑا ہو گیا. ہوں پر اب وہ جو چیز چھوڑ چکا ہے، ہوں اس کا مطلب ہے ایک آپ کے پاس سکسیس کا اگزامپل ہے نا. ہوں اور یہ وہی کام کر سکتا ہے جو اس کو چھوٹے لیول کا کام کرنا آتا ہو، کہ کھڈی کے والے کے ساتھ بیٹھنے کی 4 گھنٹے بیٹھ سکے. ہوں یہ نہ ہو کہ میں ایئر کنڈیشن کمرے میں ہی بیٹھتا ہوں. ہوں تو وہ کام شروع کر سکتا ہے. تو پوٹینشیل تو ہے آپ کے پاس. ایگزامپلس تو کتنی ہے، جیسا میں نے آپ کو کھادی کی ایگزامپل دی، بالکل صحیح. کتنا بڑا ہو گیا ہے. پر اب ہوں اس بہت بڑا ہو گیا تو وہ کہتا ہے میں تو بڑا آدمی ہوں، میں کہاں سے یہ کام کروں. بالکل. اور ڈیمانڈ ہے ابھی بھی، بیکاز ان کے جو شروع کے کام تھے وہ کتنے اچھے تھے. ابھی بھی لوگ ہوں آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہوں جی وہ شروع ہمارے پاس آتے ہیں ہوں کہ جی آپ وہ شروع کا وہ جو آپ کھڈی کا بناتے تھے وہ کہاں ہے کپڑا. کھڈی والا بنانے والا ہی نہیں ہے تو میں کہاں سے ہوں بناؤں. ہوں یا ہوں کوئی ایسا 6 کھڈیاں لگا کے فیکٹری لگا لے تو میں سارا کام اس کا خریدنے کے لیے تیار ہوں. پر ہے ہی نہیں، کوئی محنت ہی نہیں کرتا. وہ سارے وہ ٹک ٹاک، یوٹیوب، یہ وہ دیکھنا اس پہ پڑے ہوتے ہیں، تو کہاں ان کے پاس ٹائم نکلے گا. بالکل صحیح. محنت کا کام بہت ہوتا ہے، پر اس میں ہاں پوٹینشیل ہے ابھی بھی. جیسا آپ دیکھ لیں، مطلب آپ کو بھی اگر وہ چیز اوریجنل ملے تو آپ بھی کہیں گی ہاں میں خریدوں گی. ہاں ایبسلیوٹلی بالکل. ہوں، دیٹس اے گریٹ ایگزامپل اینڈ دیٹس گریٹ ایڈوائس. بہت جی مزہ آیا بشیر، آپ سے نہیں نہیں نہیں، بہت بات خوشی ہوئی ہے. ہوئی آپ سے بات کرنے کی. سیم ہاں ہیئر. تھینک یو سو مچ. اوکے جی.